320واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت حزقیل نبی کی کتاب اس کا 30واں باب پہلی آیت سے لے کر 31ویں باب کی 18ویں آیت تک۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد نبوت کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چلا کر کہو، افسوس اس روز پر، اس لیے کہ وہ روز قریب ہے۔ ہاں، خداوند کا روز یعنی بادلوں کا روز قریب ہے۔ وہ قوموں کی سزا کا وقت ہوگا، کیونکہ تلوار مصر پر آئے گی، اور جب لوگ مصر میں قتل ہوں گے اور اسیری میں جائیں گے اور اس کی بنیادیں برباد کی جائیں گی، تو اہل کوش سخت درد میں مبتلا ہوں گے۔ کوش اور فوت اور لود اور تمام ملے جلے لوگ اور کوب اور اس سرزمین کے رہنے والے جنہوں نے معاہدہ کیا ہے، ان کے ساتھ تلوار سے قتل ہوں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ مصر کے مددگار گر جائیں گے اور اس کے زور کا گھمنڈ جاتا رہے گا۔ مجدال سے اسوان تک وہ اس میں تلوار سے قتل ہوں گے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، اور وہ ویران ملکوں کے ساتھ ویران ہوں گے، اور اس کے شہر اجڑے شہروں کے ساتھ اجاڑ رہیں گے۔ اور جب میں مصر میں آگ بھڑکاؤں گا اور اس کے سب مددگار ہلاک کیے جائیں گے، تو وہ معلوم کریں گے کہ خداوند میں ہوں۔ اس روز بہت سے ایلچی جہازوں پر سوار ہو کر میری طرف سے روانہ ہوں گے کہ غافل کوشیوں کو ڈرائیں، اور وہ سخت درد میں مبتلا ہوں گے جیسے مصر کی سزا کے وقت، کیونکہ دیکھ وہ روز آتا ہے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں مصر کے انبوہ کو شاہ بابل نبوکدرزر کے ہاتھ سے نیست و نابود کر دوں گا۔ وہ اور اس کے ساتھ اس کے لوگ جو قوموں میں ہیبت ناک ہیں، ملک اجاڑنے کو بھیجے جائیں گے، اور وہ مصر پر تلوار کھینچیں گے اور ملک کو مقتولوں سے بھر دیں گے۔ اور میں ندیوں کو سکھا دوں گا اور ملک کو شریروں کے ہاتھ بیچوں گا، اور میں اس سرزمین کو اور اس کی تمام معموری کو اجنبیوں کے ہاتھ سے ویران کروں گا۔ میں خداوند نے فرمایا ہے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں بتوں کو بھی نیست و نابود کروں گا، اور نوف میں سے مورتوں کو مٹا ڈالوں گا، اور آئندہ کو ملک مصر سے کوئی بادشاہ برپا نہ ہوگا۔ اور میں ملک مصر میں دہشت ڈال دوں گا، اور فتروس کو ویران کروں گا، اور زوان میں آگ بھڑکاؤں گا، اور نو پر فتویٰ دوں گا۔ اور میں سین پر جو مصر کا قلعہ ہے اپنا قہر نازل کروں گا، اور نو کے انبوہ کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں مصر میں آگ لگا دوں گا۔ سین کو سخت درد ہوگا اور نو میں رخنے ہو جائیں گے، اور نوف پر ہر روز مصیبت ہوگی۔ آون اور فی بسط کے جوان تلوار سے قتل ہوں گے، اور یہ دونوں بستیاں اسیری میں جائیں گی۔ اور تخفہیس میں بھی دن اندھیرا ہوگا، جس وقت میں وہاں مصر کے جوؤں کو توڑوں گا، اور اس کی قوت کی شوکت مٹ جائے گی، اور اس پر گھٹا چھا جائے گی، اور اس کی بیٹیاں اسیر ہو کر جائیں گی۔ اسی طرح سے مصر کو سزا دوں گا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ 11ویں برس کے پہلے مہینے کی 7ویں تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، میں نے شاہ مصر فرعون کا بازو توڑا، اور دیکھ وہ باندھا نہ گیا۔ دوا لگا کر اس پر پٹیاں نہ کسی گئیں کہ تلوار پکڑنے کے لیے مضبوط ہو۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں شاہ مصر فرعون کا مخالف ہوں، اور اس کے بازوؤں کو یعنی مضبوط اور ٹوٹے کو
توڑوں گا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گرا دوں گا، اور مصریوں کو قوموں میں پراگندہ اور ممالک میں تتر بتر کروں گا، اور میں شاہ بابل کے بازوؤں کو قوت بخشوں گا اور اپنی تلوار اس کے ہاتھ میں دوں گا، لیکن فرعون کے بازوؤں کو توڑوں گا، اور وہ اس کے آگے اس گھائل کی مانند جو مرنے پر ہو آہیں مارے گا۔ ہاں، شاہ بابل کے بازوؤں کو سہارا دوں گا اور فرعون کے بازو گر جائیں گے، اور جب میں اپنی تلوار شاہ بابل کے ہاتھ میں دوں گا اور وہ اس کو ملک مصر پر چلائے گا تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، اور میں مصریوں کو قوموں میں پراگندہ اور ممالک میں تتر بتر کر دوں گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ حزقییل نبی کی کتاب، اس کا 31واں باب۔ پھر 11ویں برس کے تیسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، شاہ مصر فرعون اور اس کے لوگوں سے کہہ، تم اپنی بزرگی میں کس کی مانند ہو؟ دیکھ، اسور لبنان کا بلند دیودار تھا، جس کی ڈالیاں خوبصورت تھیں اور پتیوں کی کثرت سے وہ خوب سایہ دار تھا، اور اس کا قد بلند تھا اور اس کی چوٹی گھنی شاخوں کے درمیان تھی۔ پانی نے اس کی پرورش کی، گہراؤں نے اسے بڑھایا، اس کی نہریں چاروں طرف جاری تھیں، اور اس نے اپنی نالیوں کو میدان کے سب درختوں تک پہنچایا، اس لیے پانی کی کثرت سے اس کا قد میدان کے سب درختوں سے بلند ہوا، اور جب وہ لہلہانے لگا تو اس کی شاخیں فراوان اور اس کی ڈالیاں دراز ہوئیں۔ ہوا کے سب پرندے اس کی شاخوں پر اپنے گھونسلے بناتے تھے، اور اس کی ڈالیوں کے نیچے سب دشتی حیوان بچے دیتے تھے، اور سب بڑی بڑی قومیں اس کے سایہ میں بستی تھیں۔ یوں وہ اپنی بزرگی میں اپنی ڈالیوں کی درازی کے سبب سے خوشنما تھا، کیونکہ اس کی جڑوں کے پاس پانی کی کثرت تھی۔ خدا کے باغ کے دیودار اسے چھپا نہ سکے، سرو اس کی شاخوں اور چنار اس کی ڈالیوں کے برابر نہ تھے، اور خدا کے باغ کا کوئی درخت خوبصورتی میں اس کی مانند نہ تھا۔ میں نے اس کی ڈالیوں کی فراوانی سے اسے حسن بخشا، یہاں تک کہ عدن کے سب درختوں کو جو خدا کے باغ میں تھے اس پر رشک آتا تھا۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ اس نے آپ کو بلند اور اپنی چوٹی کو گھنی شاخوں کے درمیان اونچا کیا، اور اس کے دل میں اس کی بلندی پر غرور سمایا، اس لیے میں اس کو قوموں میں سے ایک زبردست کے حوالہ کر دوں گا، یقیناً وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ میں نے اسے اس کی شرارت کے سبب سے نکال دیا، اور اجنبی لوگ جو قوموں میں سے ہیبت ناک ہیں اسے کاٹ ڈالیں گے اور پھینک دیں گے۔ پہاڑوں اور سب وادیوں پر اس کی شاخیں گر پڑیں گی، اور زمین کی سب نہروں کے آس پاس اس کی ڈالیاں توڑی جائیں گی، اور روئے زمین کے سب لوگ اس کے سایہ سے نکل جائیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے۔ ہوا کے سب پرندے اس کے ٹوٹے تنا میں بسیں گے، اور تمام دشتی جانور اس کی شاخوں پر ہوں گے، تاکہ لبے آب کے سب درختوں میں سے کوئی اپنی بلندی پر مغرور نہ ہو اور اپنی چوٹی گھنی شاخوں کے درمیان اونچی نہ کرے، اور ان میں سے بڑے بڑے اور پانی جذب کرنے والے سیدھے کھڑے نہ ہوں، کیونکہ وہ سب کے سب موت کے حوالہ کیے جائیں گے، یعنی زمین کے اسفل میں بنی آدم کے درمیان جو پاتال میں اترتے ہیں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جس روز وہ پاتال میں اترے میں ماتم کراؤں گا، میں اس کے سبب سے گہراؤ کو چھپا دوں گا اور اس کی نہروں کو روک دوں گا،
और बड़े सैलाब थम जाएंगे। हाँ, मैं लुबनान को उसके लिए स्यापोश कराऊंगा और उसके लिए मैदान के सब दरख्त गशी में आएंगे। जिस वक्त मैं उसे उन सब के साथ जो गड्ढे में गिरते हैं पाताल में डालूंगा, तो उसके गिरने के शोर से तमाम अक़वाम लर्ज़ा होंगी और अदन के सब दरख्त, लुबनान के चीदा और नफीस, वो सब जो पानी जज़ब करते हैं, जमीन के असफल में तसल्ली पाएंगे। वो भी उसके साथ उन तक जो तलवार से मारे गए पाताल में उतर जाएंगे, और वो भी जो उसके बाजू थे और कौमों के दरमियान उसके साया में बसते थे वही होंगे। तू शान और शौकत में अदन के दरख्तों में से किसकी मानत है? लेकिन तू अदन के दरख्तों के साथ जमीन के असफल में डाला जाएगा। तू उनके साथ जो तलवार से कत्ल हुए नामख्तूनों के दरमियान पड़ा रहेगा। यही फिरौन और उसके सब लोग हैं। खुदावंद खुदा फरमाता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।